الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی۔ اسلام میں جو نکاح ہے وہ صرف جنسی خواہشات کا نام نکاح نہیں ہے، یعنی ایک جسم کے دوسرے جسم سے وصف اور ملاپ کا نام نکاح نہیں ہے، بلکہ ایک دل کے دوسرے دل سے ملنے کا نام نکاح ہے۔ ایک خاص بات آج کل کے نوجوان لڑکوں کے لیے، آج کل کے نوجوان لڑکے کہتے ہیں کہ جب بازار میں دودھ ملتا ہے تو گھر میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آج موویز دیکھ کر، سیریلز دیکھ کر، مغربی تہذیب کی طرف ڈوب کر یہ باتیں کرتے ہیں، اور میں اس بات کی تشریح نہیں کروں گا، اور حیا کے پردے میں آپ سب یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ کہنے والے کتنی گندی بات کہتے ہیں کہ جب بازار میں دودھ ملتا ہے تو گھر میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ بازار کا دودھ الگ ہوتا ہے اور گھر کے بھینس کی شان الگ ہوتی ہے۔ بازار کے دودھ میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، بازار کے دودھ میں کسی کی شرارت شامل ہو سکتی ہے، بازار کے دودھ میں دھوکہ مل سکتا ہے، لیکن یہاں اطمینان ہے۔ یہ جو سوچ ہے مغربی تہذیب والے لوگوں کی، آج کل کے نوجوان لڑکوں کی، کہ جب دنیا بھر کے اندر زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور وہاں جنسی خواہشات مکمل ہو سکتی ہے تو ہم شادی کیوں کریں۔ شادی ہوگی تو ٹینشن ہوگی، شادی ہوگی تو بیوی ہوگی اور بیوی کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی، اس کے ساتھ مسائل ہوں گے، اس کے خراجات پورے کرنے ہوں گے۔ یہ سوچ آج مغربی تہذیب والے لوگوں کی طرف سے آج کل کے نوجوانوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ اس لیے 35 سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، ہمیں ابھی فلاں کام کرنا ہے، ہمیں فلاں کام کرنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر دیر سے شادی کرنے والا غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اکثر، سب نہیں، اکثر جو شادی میں تاخیر کرتے ہیں وہ ان ساری مسائل میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنسی خواہشات تو کہیں بھی پوری ہو سکتی ہے، جسم کا وصف اور ملاپ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف شادی کی خصوصیت ہے کہ جو دلوں کو ملاتا ہے، جو دلوں کو قریب کرتا ہے، جو دلوں کے اندر جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہ یہ 3 الفاظ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ قبول ہے کہ 3 الفاظ کیا ہی زبان سے نکلتے ہیں، اور عرش سے محبتوں کا نزول ہوتا ہے اور دونوں کے دلوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں میں ایسی اٹوٹ محبت پیدا کرتا ہے کہ نہ اس نے اس کو دیکھا نہ اس نے اس کو دیکھا، اور وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے یار مل گئے ہوں۔ آخر اس قبول ہے کے اندر برکتیں کیا ہیں؟ یہ قبول ہے صرف تمہارا قبول ہے نہیں ہے، بلکہ جنت میں آدم نے حوا کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ سلیمان نے بلقیس کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ یوسف نے زلیخا کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ ابراہیم نے ہاجرہ و سارا کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو قبول ہے کہا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کتنا مقدس رشتہ ہے
آج اس رشتے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں انہیں غور سے ان باتوں کو سننا ہے، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ موڈ آف نہ کریں کہ آج تو ہمارے کام کی بات ہی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے بھی کام کی باتیں ہیں، آج نہیں تو کل صحیح آپ کے بھی سر یہ ذمہ داریاں آنی ہیں۔ تو اس لیے چالاک شکاری وہ ہوتا ہے جو شکار سامنے آنے سے پہلے اپنے ہتھیار اپنے جسم میں باندھ لے، ورنہ شکار سامنے آئے اور شکاری ہتھیار ہی ڈھونڈتا پھرے تو شکار بھاگ ہی جائے گا نا، اسے کب آپ کے پاس رکنا ہے۔ اس لیے جو چالاک شکاری ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ صرف جنسی خواہشات کا نام نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے میٹر، ایک دوسرے کے مسائل شیئر کرنا بھی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایسی فطرت پیدا کی ہے کہ انسان جب تک اپنے دل کی بات اپنے کسی ہمدم کو نہ بتائے تب تک اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جس انسان کی زندگی کے اندر اگر کوئی ہمدم نہ ملے، اگر اس کا کوئی دلدار نہ ملے، اس کا کوئی رازدار نہ ملے، تو وہ انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، سسکیاں لے لے کر کے مرتا ہے۔ ارے انسان تو انسان، وہ خدا ہو کر کے بھی اس نے اپنے رازدار بنائے ہیں، اس نے بھی اپنے یار بنائے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا بیوی جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عظیم انعام ہے، بڑا عظیم تحفہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی مل گئی سمجھو اس کو دنیا میں جنت مل گئی، اور ایسی عورت جو دنیا کی جنت ہے اور اس کو دیکھو تو خوش کر دے اور وہ فرما برداری کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بستر کی حفاظت کرے، تو ایسی عورت تو خود بھی جنتی ہے، اور اس کا شوہر تو اس لیے جنتی ہے کہ اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے۔ جس کو دنیا میں جنت مل گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت کیوں نہ عطا کرے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورتوں کے حوالے سے آج مرد زیادہ غفلت میں ہے۔ ایک عورت اگر بہن ہے تو اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے، ایک عورت اگر ماں ہے تو اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے، ایک عورت اگرچہ بیٹی ہے تو اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے، لیکن ایک عورت اگر بیوی ہے تو اس کو رسپیکٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ آخر سماج میں یہ ظلم کیوں ہے؟ آخر سماج میں یہ زبر کیوں ہے؟ ایک عورت جب بیوی بن کر کے آتی ہے تو اس کو پیروں کی جوتی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ عورت پیروں کی جوتی ہے، اور یہ ملحدانہ روش ہے کہ عورت سر کا تاج ہے۔ بیوی جو ہے نہ سر کا تاج ہے نہ پیروں کی جوتی ہے، بلکہ وہ تو دل سے پیار کرنے کی چیز ہے، اور نہ ہم مشرک ہیں اور نہ ہم ملحد ہیں، بلکہ ہم مومن ہیں، اور مومن کا جو ایمان ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ نرم دل کا ہوتا ہے، مومن کا ایک معنی نرم دل کے بھی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیوی جو ہے نہ پیروں کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے، بلکہ وہ دل سے پیار کرنے کی چیز ہے۔ ابھی ہاتھوں کی مہندی چھوٹتی بھی نہیں ہے کہ مرد یہ تصور کرتے ہیں کہ بیوی کو ڈانٹتے رہنا یہ مردانگی ہے، بیوی پر ہر کام کی فرمائش کرنا یہ مردانگی ہے۔ سماج اس طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے، جہالت نے اس طریقے سے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں کہ مرد یہ تصور کرتا ہے کہ بیوی کی موجودگی کے اندر اگر میں اٹھ کر کے پانی لے لیتا ہوں تو یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے، میرے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ کیا کوئی مرد اپنے ہاتھوں سے اٹھ کر پانی نہیں لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر بیوی صحت مند ہے
تو اس کی خود خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھانا دے، اس کے ضروریات کے کام کرے۔ اور ایک بعض عورتوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر وہ بیٹھی ہو یا لیٹی ہو اور اس کا شوہر اٹھ کر کے پانی پی لے تو وہ ناراض اس بات پر ہوتی ہے کہ میں کس لیے ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ایسی بیویوں کو لمبی عمر عطا کرے اور ان کے شوہر کو بھی سلامت رکھے اور دونوں کے درمیان مزید محبتیں عطا کرے۔ تو بعض عورتوں کا تو یہ حال ہے، تو عورت کی یہ خود خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کام کرے، لیکن اس کے کچھ تکالیف بھی تو ہوتے ہیں، اس کی کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں۔ کیا کوئی مرد اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن تصور تو یہ ہے نا کہ اگر میں اپنے ہاتھوں سے کام کروں گا تو شوہر کیسے رہ جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں جان عائشہ صدیقہ بیمار ہوا کرتی تو وہ خود آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے اور ان کے حصے کا کام کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، نماز کی کثرت سے آپ نمازی تو بن سکتے ہیں لیکن بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ روزوں کی کثرت سے آپ کا شمار صائمین میں تو ہو سکتا ہے لیکن آپ بہترین انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ بہترین انسان کب بنتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں بہترین انسان وہ ہے، تم سب میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہوں، اور میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں میں تم سب میں بہتر ہوں۔ تو اسی حدیث کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔